روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے، جسم فانی یہاں رہ جائے، اب روح بقا کی طرف کوچ کرنے والی ہے، تو پھر اس کو کس راہ سے اس کو گزارا گیا؟ تو میں کون ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں؟ خودی کا عرفان حاصل کرنا، حصول یابی کے لیے، اس کی قربت کے لیے وہ جینس تڑپتی رہتی ہے۔ صوفیاء نے فرمایا کہ خود کی ذات پر توجہ دلائی، نکتے بار بار سمجھائے، اہمیت دے کے بتائے۔ اب آپ غور کریں، حضرت خواجہ باقی باللہ جو مجدد الف ثانی کے شیخ ہیں، کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ روح کو کیسا دیکھتے ہیں، روح کا درجہ، منصب، مقام کیا ہے، آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ تو خواجہ باقی باللہ نے 2 جملوں میں بات کر دی۔ فرمایا ایک تو معمول کے مطابق عملاً دیکھتا ہوں، ایک اس کا ترجمہ دیکھتا ہوں۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا کہ یہ بات کیا ہے، سمجھ نہیں آئی۔ تو خواجہ باقی باللہ نے اس کی شرح کرتے ہوئے فرمایا، اب آپ اس نکتے کو بہت زیادہ غور سے سماعت کریں۔ اب روح کی منزلوں کو سمجھا رہے ہیں، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ تو معمول کے مطابق عملاً دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد اس کے ترجمے کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کے اندر کے رموز کو دیکھتے ہیں۔ تو پہلا نکتہ یوں بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس وقت اس راز کو سمجھا، میں نے ایک بلی کو دیکھا، بلی کو ایسا دیکھا وہ اپنے شکار کے لیے ہمتن اپنی توجہ ایک جانب کرتی ہے، نہ پلک چپکاتی ہے، نہ اس کے کان ہلتے ہیں، جسم اس طرح سکون پا جاتا ہے کہ وہ اپنی طلب کے لیے جس کا اس کا شکار ہے اس کی خاطر وہ اس طرح اپنے آپ کو بنا لیتی ہے، تب تک کہ وہ اپنا مقصد کو حاصل نہ کرے اس وقت تک وہ ایسا معلوم ہوتی ہے کہ وہ تصویر ہے، اس میں کوئی جان نہیں۔ اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ روح جدا ہو چکی ہے، وہ اس طرح اپنے شکار کی طلب کے لیے کھڑے ہو جاتی ہے۔ میں نے یوں دیکھا ہے کہ جب انسان کے اندر یہ کیفیت آ جائے، پیر کامل جب اس کو اس وادی سے گزاریں گے، اس کو یہ تربیت دیں گے، تو پھر وہ نتیجہ اس کو عکس ہوگا۔ ہم بازو دیکھ رہے ہیں، ہم دائیں دیکھ رہے ہیں، دنیا کی طرف دیکھ رہے ہیں، اپنے حال و قال کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو پھر کیوں کر منزل مقصود ہمیں ملتی نظر آئے گی؟ تو اس سے نکتہ یوں سمجھ میں آیا کہ ایک بلی بھی جب شکار کرتی ہے تو اپنے آپ کو انتظار میں رکھتی ہے، اس کا ایک پنجہ اٹھا ہوا رہتا ہے، 3 پاؤں پہ کھڑے ہو جاتی ہے، دم ساکت ہے، کان ٹھہرے ہوئے، نکتے کو سمجھے، جب تک وہ اپنی مطلوبہ شے کو حاصل نہ کر لے اس وقت تک وہ اپنے آپ کو ایک جگہ منجمد کر لیتی ہے۔ تو اسی طرح ایک راہ سلوک کے سالک کو ان منزلوں سے جب ہو کے گزرنا ہے تو پھر اس کے اندر نفس کی ان کیفیات کو سمجھنا ہوگا، نفس اس کو گناہوں کی طرف بلا رہا ہوگا، روح اس کو بلندیوں کی طرف بلا رہی ہوگی، کیونکہ روح کا اصل مقام دوسرا ہے، نفس کا مقام دنیا ہے۔ نفس یہ کہے گا کہ میں نے تو آج مقصد کو پہنچا ہوں، روح کہتی ہے میں نے آگے گزرنا ہے۔ اب آپ غور کریں، مولانا روم نے ایک نکتہ سمجھایا، یہاں پر گفتگو کو سمیٹوں گا۔ انسان اصل مقصد کیا ہے، میں کون ہوں، کس لیے آیا ہوں، مقصد کیا ہے؟ تو اب نکتہ دیکھے، جب چل نہیں سکتا تھا، ہاتھ پکڑ کے ماں باپ نے چلایا، بڑوں نے چلایا، پھر وہ ٹین ایج میں پہنچا، پھر جوانی کی عمر میں پہنچا، پھر جوانی اپنی انتہا پر تھی، پھر اور آگے بڑھا تو انسان بڑھاپے کی طرف سفر کرنے لگا، بال سفیدی کی طرف جانے لگے، سیاہ بال تھے سفید ہونے لگے۔ ایک وقت اس کو پہنچتے پہنچتے اس مقام پر پہنچا دیتا ہے کہ وہ نہ خود سے اٹھ سکتا ہے نہ خود سے بیٹھ سکتا ہے۔ اب ایسے بستر پر پہنچ جاتا ہے، اس وقت اس کے حس بتاتی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو یہ اپنے حال سے بیان کرنا چاہتا ہے، جس مقصد کو میں نے حاصل نہ کیا یہ مقصد تم حاصل کر لو۔ ان سے وہ اپنی نگاہوں کے ذریعے سمجھا رہا ہوتا ہے، جب اس کی زبان کام نہیں کرتی اس کے احساس بتا رہے ہوتے ہیں، نگاہ بیان کر رہی ہوتی ہے اپنے ان لوگوں کو
کہ میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے، کیونکہ میں نے اپنی زندگی کو دوام کی طرف کوچ کر دیا ہوں۔ اب وقت میرے پاس بڑا مختصر ہے، تو اب آپ نکتہ سمجھے۔ انسان آیا تھا کس مقصد کے لیے؟ وہ اپنے مقصد کو حاصل نہ کر سکا، اب اس کے حال سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے۔ وہ بیان بہت کچھ کرنا چاہتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، تو وہ نگاہوں میں اپنے لوگوں کو یہ بتاتا ہے۔ تو یہاں پر صوفیہ لکھتے ہیں کہ جب اس کی حس ختم ہو جاتی ہے، روح کا تعلق جسم سے ختم ہو جاتا ہے، اس کے بعد سنتا وہ سب کچھ ہے، بول نہیں سکتا۔ اب وہ لوگ جو اس کے اپنے تھے، مولانا روم نے بھی یہاں نکتے لکھے ہیں کہ وہ اس کا لباس پھاڑ کے نکال دیتے ہیں، غسال کے ہاتھ میں جیسا چاہے پلٹ دے۔ اب روح کا تعلق ختم ہو چکا ہے، جسم کو جس کروٹ بدل دے، انسان اس کی روح محسوس کر رہی ہوتی ہے، لیکن وہ کچھ کر نہیں سکتا، کچھ کہہ نہیں سکتا۔ وہ منظر کو بیان کیا جا رہا ہے، روح قفس عنصری سے پرواز کر جائے، جسم فانی یہاں رہ جائے، اب روح بقا کی طرف کوچ کرنے والی ہے، تو پھر اس کو کس راہ سے اس کو گزارا گیا؟ تو میں کون ہوں، کس مقصد کے لیے آیا ہوں؟ خود ہی کا عرفان حاصل کرنا ہے۔ جب خود کا عرفان حاصل ہوگا تو پھر قرب الہی کی منزلیں آسان ہوگی۔ تو یہ اہل تصوف کی محفلیں کیوں ضروری ہے؟ آج خانقاہی درس کی کیوں ضرورت ہے؟ آج یہ مشن کیوں ضروری ہے؟ آپ دیکھیں، جتنی قدیم خانقاہوں کو دیکھیں، ہر جگہ پر رشد و ہدایت کے لیے منصب سجایا گیا، ہر اعتبار سے ہر جہاد سے توجہ دلائی گئی، باقاعدہ عملی طور پر تربیت کروائی گئی۔ کیوں ضروری ہے؟ آپ غور کریں، مدرسہ ہے قرآن پڑھنے کے لیے، قرآن یاد کروایا جائے گا، درس نظامی پڑھوا دیا جائے گا، مسجد ہے نماز کے لیے، 5 وقت اذان ہوگی، نماز ہوگی، یہ کام ہو جائے گا۔ لیکن ایک منزل یہ آتی ہے جب 2 راستوں سے گزرتا ہے، تو پھر تیسرا مقام خانقاہ کا ہے۔ قرآن پڑھنے والا بھی بہک سکتا ہے، نماز پڑھنے والا بھی بہک سکتا ہے، لیکن جب اللہ والوں کی محفل میں آ جاتے ہیں، اپنا سودا کر دیتے ہیں، خود کو بیچ دیتے ہیں، پیر کامل کی نگاہ اس کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ اس کا قرآن پڑھنا بھی اس کو فائدہ پہنچاتا ہے، اس کی نماز بھی اس کو فائدہ پہنچاتی ہے، ہر ایک نماز کی بلندیاں اس کو اس مقام پر پہنچا دیتی ہے۔ تو حضرت مولانا روم نے ایک عجیب فلسفے کو لکھا ہے، اس فلسفے کو سمجھتے ہیں، گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ ایک اللہ والے کو جب لوگ تانا دیتے ہیں، جب اس کے ساتھ بربریت کا حال رکھتے ہیں، اس کو ایذا پہنچاتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، تو پھر وہ اللہ والا ان کے حق میں خیر کی دعا کرتا ہے، مولا ان کو اور نوازنا، مولا ان کو اور رفعتیں عطا کرنا۔ پھر ایک اور راہ حق کے متلاشی نے دیکھا اور سوال پوچھا کہ یہ بات فطرتاً غلط نظر آتی ہے، آپ بد دعا تو نہ کرنا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ بد دعا تو نہ کرنا، لیکن ان کے حق میں دعا خیر کی کیوں کی جا رہی ہے؟ تو پھر راہ طریق کے سالک نے جواب دیا، کہا کہ اس لیے میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یہ اپنے ان اذیتوں کی وجہ سے جو انہوں نے مجھے پہنچائی ہے، ہر ایک تکلیف کے بعد اللہ نے میرے ایک درجے کو بلند کیا ہے۔ راہ طریق کے مسافر سالک بنتے ہیں تو پھر دنیا میں بڑی آزمائشیں ان کا انتظار کرتی ہے، لیکن وہ صبر کے ساتھ منزل مقصود کی طرف اپنی توجہ کو رکھتے ہیں۔ اگر منزل کا تعین نہ ہو، جانا کدھر ہے